تھیوسانگ کے پاس کشتی نہیں تھی۔ اس نے صحابی کے ساتھ مل کر ایک درخت کو کاٹا اور اس کا تنا کھوکھلا کر اسے کشتی میں تبدیل کیا اور صحابی کے ماں باپ کے جزیرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ سمندر پرسکون تھا۔ اس نے رات کے وقت اپنی کشتی سمندر میں ڈالی تھی۔ صحابی کو اس نے جنگل میں ایک جگہ چھپے رہنے کی ہدایت کی تھی، جیسا کہ صحابی نے تھیو کو بتایا تھا۔ رات بھر سمندر میں سفر کرنے کے بعد وہ اس کے ماں باپ کے جزیرے کے قریب پہنچ گیا۔ دور اسے جزیرے کا ساحل دکھائی دیا۔ درختوں کی سبز قطار دور تک چلے گئی تھی۔ ساحل ویران تھا، وہاں کوئی جھونپڑی تک نہیں تھی۔ تھیوسانگ نے اپنی کشتی ایک ساحلی چٹان کے نیچے سے گزار کر ایک بڑے پتھر کے قریب اوپر کھینچ کر جھاڑیوں میں چھپا دی۔ اب وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ وہ ابھی جنگل میں داخل نہیں ہوا تھا، بلکہ درختوں کی قطار کے ساتھ ساتھ سمندر کے ساحل کے برابر ریت پر چل رہا تھا۔ ایک جگہ اسے ساحل پر کچھ جھونپڑیاں نظر آئیں۔ وہ قریب پہنچ کر درخت کے پیچھے چھپ کر جھونپڑیوں کو تکنے لگا۔ ایک جھونپڑی میں سے کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تھیوسانگ غور سے اس آواز کو سننے لگا۔ پھر دوسرے جھونپڑی میں سے ایک بوڑھا آدمی نکلا۔ اس کے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ تھا، پیالے میں پانی بھرا ہوا تھا۔ وہ جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ جھونپڑی سے باہر آیا تو اچانک اس کی نظر تھیوسانگ پر پڑ گئی۔ وہ ہکا بکا سا ہو کر تھیوسانگ کو تکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ شور مچاتا، تھیوسانگ بھاگ کر اس کے پاس گیا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھا کر درختوں میں لے آیا۔ اس نے اسی قبیلے کی زبان میں کہا، بابا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں کل جس لڑکی کو لومڑ دیوتا پر قربان کیا گیا ہے، اس کے ماں باپ کہاں رہتے ہیں؟ میں ان سے ملنے دوسرے جزیرے سے آیا ہوں۔ بوڑھا حیران آنکھوں سے تھیوسانگ کو دیکھ رہا تھا۔ کپ کپاتی آواز میں بولا، تم کون ہو؟ تھیوسانگ نے کہا، بابا، تم دیکھ رہے ہو کہ میں تمہاری زبان جانتا ہوں۔ میں اسی جزیرے کا رہنے والا ہوں، مگر بچپن ہی سے یہاں سے اغوا ہو گیا تھا۔ اب مجھے پتا چلا ہے کہ صحابی کو قربان کر دیا گیا ہے۔ میں اسے بیاہ کرنا چاہتا تھا۔ اب میری خواہش ہے کہ میں اس کے ماں باپ سے مل کر صحابی کی موت پر افسوس کا اظہار کر دوں۔ تھیوسانگ نے جان بوجھ کر اصل بات اس بوڑھے سے چھپائی تھی۔ بوڑھے کو یقین آ گیا، کیونکہ تھیوسانگ اس کے قبیلے کی زبان بول رہا تھا۔ حالانکہ یہ تھیوسانگ محض اپنی خلائی طاقت کی وجہ سے بول رہا تھا۔ بوڑھے نے اس جھونپڑے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے عورت کے رونے کی ہلکی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ صحابی کی ماں اور اس کا باپ اس جھونپڑی میں رہتے ہیں۔ تھیوسانگ نے بوڑھے سے کہا، بابا، میرے آنے کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ یہاں میرے وہ دشمن بھی رہتے ہیں جنہوں نے بچپن میں میرے اغوا کرنے میں مدد دی تھی۔ بوڑھا وعدہ کر کر چلا گیا اور تھیوسانگ صحابی کے ماں باپ کی جھونپڑی کی طرف بڑھا۔ جھونپڑی کا بانس کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر دو ادھیڑ عمر کے انسان اداس بیٹھے تھے۔ یہ صحابی کے ماں باپ تھے۔ تھیوسانگ کو دیکھ کر وہ حیران ہوئے۔ عورت نے رونا بند کر دیا۔ تم کون ہو؟ صحابی کے باپ نے پوچھا۔ تھیوسانگ ان کے قریب چٹائی پر بیٹھ گیا اور بولا، کیا صحابی آپ لوگوں کی بیٹی تھی؟ بوڑھے نے آہ بھر کے کہا، ہاں بیٹا، وہ ہماری ہی بیٹی تھی، مگر اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اسے یہاں کی ظالم مخلوق نے لومڑ دیوتا پر قربان کر دیا۔ یہ دیوتا باہر سے آیا ہے، یہ ہمارا دیوتا نہیں ہے۔ صحابی کی ماں نے روتے ہوئے کہا، میری بچی کو ہمارا کوئی دیوتا بھی نہیں بچا سکا۔ تھیوسانگ نے سوچا کہ اسے اب یہ راز بتا ہی دینا چاہیے۔ اس نے اٹھ کر جھونپڑی کے باہر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ واپس آ کر اس نے کہا، میں آپ کو خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ آپ کی بیٹی صحابی زندہ ہے۔ دونوں ماں باپ تھیوسانگ کی طرف چونک کر تکنے لگے۔ کیا میری بیٹی زندہ ہے؟ بوڑھا بولا، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لومڑ کے پجاری تو اسے ہمارے سامنے کشتی میں باندھ کر لے گئے تھے اور پھر خالی ہاتھ جزیرے پر واپس آئے تھے۔ اب تھیوسانگ نے ساری کہانی سنا ڈالی۔ عورت اور بوڑھے مرد نے خوشی سے تھیوسانگ کو گلے لگا لیا۔
थ्योसांग ने कहा, खबरदार, तुम लोग इस झोंपड़ी में रहो, किसी से इसका जिक्र मत करना। हम रात के अंधेरे में यहाँ से निकल चलेंगे। मैंने कश्ती को चट्टान के पीछे छुपा रखा है। ये बताओ कि अभी अभी जो बूढ़ा पानी का प्याला दे गया है वो कौन था? साबी के बाप ने कहा, इसने तुम्हें देखा तो नहीं? थ्योसांग ने बताया, इसने मुझे तुम्हारी झोंपड़ी का पता बताया था, मगर मैंने साबी के बारे में कुछ नहीं कहा। साबी का बाप बोला, ये बूढ़ा यहाँ आई हुई बाहर की मखलूक का जासूस है। ये बड़ा गजब हो गया। वो बड़े सरदार को बता देगा। तुम फौरन किसी जगह जाकर छुप जाओ, वो तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई अजनबी इन लोगों की मर्जी के बगैर दाखिल नहीं हो सकता। थ्योसांग ने कहा, ठीक है, मैं जंगल में जाकर छुप जाता हूँ, मगर तुम यही कहना कि तुम्हारे पास कोई आदमी नहीं आया, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये कहकर थ्योसांग तेजी से झोंपड़ी से निकलकर जंगल की तरफ भागा, मगर अब देर हो चुकी थी। जंगल की तरफ से अचानक 10-12 आदमी हाथों में तांबे की छोटी सी छड़ियां हाथ में लिए आए थे और उन्होंने थ्योसांग को घेरे में ले लिया। एक आदमी ने, जो आगे आगे था, छड़ी का रुख थ्योसांग की तरफ किया तो छड़ी में से आग की चिंगारियां निकलकर थ्योसांग के कदमों के पास रेत पर पड़ी। साथ ही इस आदमी ने आवाज दी, रुक जाओ, नहीं तो जलाकर राख कर दिए जाओगे। थ्योसांग रुक गया। उसने देखा कि सब आदमियों ने जर्द रंग के लंबे लंबे से चूगे पहन रखे थे। सर के बाल शानों पर गिरे हुए थे, चेहरे तांबे की तरह के थे और स्याह आंखें बुझे हुए स्याह अंगारों की तरह की थीं। इस गिरोह का सरदार थ्योसांग के करीब आकर उसे घूर कर तकने लगा। उसने कबीले की जुबान में पूछा, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? थ्योसांग ने उसी जुबान में बड़ी आजिज़ी से कहा था, जनाब, मेरा नाम थ्यू है, मैं इसी कबीले का रहने वाला हूँ। मैं इस जजीरे में रहा करता था। बचपन में मुझे पहले डाकू उठा कर ले गए थे। अब इनकी कैद से भाग कर आया हूँ। मैं अपने माँ बाप की तलाश में हूँ। इस झोंपड़ी में क्या करने गए थे? सरदार ने पूछा। जनाब, अपने माँ बाप का पता करने गया था। सरदार ने हुक्म दिया, थ्योसांग को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये यकीनन हमारे दुश्मनों का भेजा हुआ जासूसी है। उसी वक्त थ्योसांग को 4 आदमियों ने पकड़ लिया और इसे जंगल में ले गए। दरख्तों में आगे जाकर एक चट्टान में बना हुआ मंदिर आ गया, जिसके बाहर एक लूमड़ का बुत बना हुआ था। वहां दूसरे लोग भी आ गए। सरदार ने चिल्लाकर कहा, इसे लूमड़ देवता पर कुर्बान किया जाएगा, इसे चबूतरे पर लटा दो। थ्योसांग परेशान तो जरूर हुआ, अगरचे उसे यकीन था कि जब तक उसकी उंगली नहीं काटी जाती वो मर नहीं सकता। फिर भी ये लोग उसकी गर्दन काट सकते थे और ये बड़ी तशवीशनाक बात थी। इसने छलांग लगाकर भागने की कोशिश की, मगर इसके इर्द गिर्द तिलिस्मी छड़ी में से निकलने वाली चिंगारियों की बौछार कर दी गई। थ्योसांग गिर पड़ा। उसे रस्सियों से जकड़कर लूमड़ देवता की मूर्ति के आगे चबूतरे पर सीधा लटा दिया गया। अब तो थ्योसांग को खौफ के मारे पसीना आ गया। लूमड़ के पुजारी उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए। सरदार ने एक आदमी की तरफ इशारा किया। वो दरख्त के पीछे गया। जब वापस आया तो उसके हाथ में एक चमकता हुआ खंजर था। सरदार ने कहा, इस खंजर से दुश्मन के जासूस के सीने में से दिल निकाल कर लूमड़ देवता के हुजूर पेश कर दो। थ्योसांग के जिस्म में बिजली की एक तेज लहर दौड़ गई। उसे एक झटका सा लगा। खुदा जाने ये मौत को सामने देकर जिंदगी को बचाने की आखिरी शदीद ख्वाहिश का नतीजा था कि क्या था। बहरहाल थ्योसांग को महसूस हुआ कि उसके अंदर कोई ताकत दाखिल हो रही है। उसे अचानक अपनी इस खुफिया ताकत का ख्याल आ गया, जिसकी मदद से वो किसी शय को उंगली लगाकर छोटा बना दिया करता था। क्या मेरी ताकत वापस आ गई है? थ्योसांग ने दिल में सोचा। इस ख्याल के साथ ही उसने अपनी तरफ बढ़ते हुए जल्लाद को देखा। जल्लाद ने उसके सीने पर से कपड़ा हटाकर नंगा कर दिया और अब खंजर की नोक से उसके दिल की जगह तलाश कर रहा था। वो थ्योसांग के दिल वाली जगह पर खंजर घोंपने ही वाला था कि थ्योसांग ने खुदा का नाम लेकर अपनी उंगली अपने जिस्म के साथ लगा दी। उसके हाथ पीठ पर बंधे हुए थे।
انگلی اس کی پشت پر لگی تھی۔ تھیوسانگ کا اندازہ بالکل درست نکلا۔ قدرت نے اس کی کھوئی ہوئی طاقت اسے واپس دے دی تھی۔ انگلی کے لگتے ہی وہ اتنا چھوٹا ہو گیا کہ جتنی ایک مونگ پھلی ہوتی ہے۔ جلاد پہلے تو یہ سمجھا کہ یہ آدمی غائب ہو گیا ہے۔ رسیاں چبوترے پر رہ گئی تھیں۔ سب لوگ دہشت کے مارے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ اب ان سب لوگوں نے تھیوسانگ کو ایک مونگ پھلی جتنے انسان کی شکل میں لومڑ مورتی کے پیچھے بھاگ کر چھپتے دیکھ لیا تھا۔ جلاد تو سکتے میں آ گیا۔ سردار نے چیخ کر کہا، یہ کوئی جادوگر ہے، اس کو ہلاک کر دو۔ تانبے کی چھڑیوں میں سے چنگاریاں نکلنے لگیں، مگر تھیوسانگ مورتی کے پیچھے ایک گڑھے میں لڑک گیا تھا اور وہاں گھاس میں سے رینگ کر دوسری طرف نکل چکا تھا۔ لومڑ کی مقدس مورتی کی وجہ سے یہ لوگ چنگاریاں ذرا دور ہی پھینک رہے تھے۔ سردار اور دوسرے پجاریوں نے مورتی کے پیچھے والے گڑھے کو گھیر کر وہاں چنگاریوں سے آگ لگا دی، مگر تھیوسانگ اس وقت ایک درخت کے تنے میں بنے ہوئے سوراخ کے اندر گھس کر درخت کی زمین کے اندر پھیلی جڑوں میں اتر چکا تھا۔ اسے سردار کی آواز سنائی دے رہی تھی، اسے تلاش کرو، وہ کوئی جادوگر ہے، وہ زندہ رہا تو ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ سردار کے آدمی تھیوسانگ کی تلاش میں دوڑے۔ تھیوسانگ نے ان کے قدموں کی آوازیں سنی۔ جب آوازیں دور نکل گئی تو تھیوسانگ نے درخت کے تنے کے سوراخ میں سے جھانک کر باہر دیکھا۔ اسے درخت میں رینگتی چیونٹیوں نے تانگ کرنا شروع کر دیا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ تھیوسانگ درخت کے بل سے باہر نکل کر جنگل میں اگی گھاس میں دوڑا۔ چونکہ وہ بہت چھوٹا ہو گیا تھا، اسی لیے گھاس اسے درختوں کی طرح سے لگ رہی تھی۔ دوڑتے دوڑتے وہ ایک جگہ گھاس سے باہر نکلا تو دیکھا کہ سامنے سے 8-10 زرد پوش آدمی تانبے کی چھڑیوں سے آگ کی چنگاریاں برساتے اس کی تلاش میں چلے آ رہے ہیں۔ تھیوسانگ ایک طرف کو دوڑا۔ چونکہ وہ بہت چھوٹا تھا، اسی لیے اس کی رفتار تیز نہیں تھی۔ خدا جانے کس طرح سے ایک زرد پوش نے اسے دیکھ لیا اور وہ چیخ کر بولا تھا، وہ رہا جادوگر جاسوس۔ تھیوسانگ نے درخت کے پیچھے سے ہو کر آگے کو دوڑا تو دیکھا کہ وہاں ایک جنگلی چیتا بیٹھا ہے۔ تھیوسانگ اس کے بالوں کو پکڑ کر اس کی پیٹھ پر چڑھ گیا۔ چیتے کو ذرا سی کھجلی ہوئی، مگر اس نے کوئی خیال نہ کیا۔ اتنے میں زرد پوش چھڑیوں سے آگ کی چنگاریاں برساتے وہاں بھی آ گئے۔ چیتے نے چنگاریاں دیکھی تو ڈر کر ایک طرف کو چھلانگ لگا دی اور درختوں میں دوڑنے لگا۔ تھیوسانگ نے چونکہ چیتے کے بالوں کو بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، اسی لیے وہ نیچے نہ گرا۔ چیتا پھلانگتا چھلانگیں لگاتا دیکھتے دیکھتے جنگل میں سرسبز چٹانوں کی کھائی میں پہنچ کر ایک کھو میں گھس گیا۔ تھیوسانگ نے اپنے آپ کو چیتے کی پیٹھ سے گرا دیا اور نیچے گرتے ہی دیوار کی طرف وہ دوڑا اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کھو سے باہر آ گیا۔ یہاں آتے ہی اس نے دوسری انگلی کو خاص انداز میں اٹھا کر اپنے جسم سے لگایا تو وہ پھر سے پورے قد کا تھیوسانگ بن گیا۔ اب اس نے واپس اس طرف دوڑنا شروع کیا جدھر لومڑ مورتی والا مندر تھا۔ وہ جھاڑیوں میں چھپتا چھپاتا آخر کار مندر کے قریب پہنچ گیا۔ یہاں ایک زرد پوش مورتی والے چبوترے کے قریب ایک شخص چھڑی ہاتھ میں لیے پہرا دے رہا تھا۔ تھیوسانگ رینگتا ہوا اس کے پیچھے آ گیا۔ پہرے دار زرد پوش کے پاؤں اس گھاس میں دکھائی دے رہے تھے اسے۔ تھیوسانگ نے ہاتھ آگے بڑھا کر آہستہ سے اس کے پاؤں سے اپنی خاص انگلی لگا دی۔ ایک دم سے وہ چھوٹا ہو گیا۔ وہ اپنے آپ کو انگلی کے برابر سائز کا دیکھ کر پریشان ہو کر ایک طرف کو بھاگا۔ تھیوسانگ نے اس کے تانبے کی چھڑی اٹھا لی اور مندر کی طرف بڑھا۔ سامنے وہ زرد پوش آ گئے۔ بجلی کی تیزی کے ساتھ تھیوسانگ نے چھڑی کا رخ ان کی طرف کر دیا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں اگر چھڑی ہوگی تو اس میں چنگاریاں نہیں نکلیں گی۔ چھڑی میں سے کوئی چنگاری تو نہ نکلی تو تھیوسانگ نے ان پر چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگاتے ہی اس نے باری باری دونوں کو انگلی سے چھو دیا۔ دونوں چھوٹے چھوٹے بن گئے۔ وہ بھی چیختے چلاتے ننھے ننھے چوہوں کی طرح سے ایک طرف کو دوڑے۔ اب تھیوسانگ کے سامنے سمندر تک کا راستہ صاف تھا۔ وہ تیز تیز چلتا جنگل میں سے نکل کر سمندر کے کنارے بنی ہوئی جھونپڑی کے پاس آ گیا۔ صحابی کے والدین اندر غم زدہ سے بیٹھے تھے۔ تھیوسانگ کو دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔
تم کیسے فرار ہو کر آگے میرے بیٹے؟ صحابی کے باپ نے کہا۔ تھیو سانگ بولا، یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، جلدی سے میرے ساتھ نکل چلے۔ تھیو سانگ نے ان دونوں میاں بیوی کو ساتھ لیا اور چٹانوں کی اوٹ لیتا اسی جگہ آ گیا جہاں اس نے کشتی چھپا کر رکھی تھی۔ وہ کشتی میں بیٹھے۔ تھیو سانگ نے کشتی کو سمندر کی لہروں پر ڈالا اور تیزی سے چپو چلاتا اسے بڑی چٹان کے سائے میں گھسیٹتا سمندر کی طرف لے گیا۔ سمندر کی لہروں نے بہت جلد کشتی کو کھلے سمندر میں پہنچا دیا۔ آہستہ آہستہ جزیرہ پیچھے ہوتا گیا۔ ان کے تعاقب میں کوئی کشتی نہیں آئی تھی، یہ ان کی بڑی خوش قسمتی تھی۔ پھر جزیرہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ شام کے قریب جب سورج مشرق میں سمندر میں ڈوب رہا تھا، کشتی اس جزیرے پر پہنچ گئی جہاں صحابی چھپی ہوئی تھی۔ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر صحابی ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ بوڑھے ماں باپ نے بھی اپنی بیٹی کو زندہ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ بوڑھے نے کہا، ہمیں راتوں رات یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تھیو سانگ وہاں سے کیسے جا سکتا تھا؟ اسے تو کیٹی کو ابھی تلاش کرنا تھا۔ اس نے صحابی کے باپ سے کہا، بابا، تمہیں اپنی بچی کو لے کر یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے، مجھے یہیں رہ کر اپنی ایک بہن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ چنانچہ صحابی اپنے ماں باپ کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر جزیرے سے رخصت ہو گئی۔ اب جزیرے میں تھیو سانگ اکیلا رہ گیا تھا۔ رات اس نے اپنی جھونپڑی میں گزاری۔ صبح ہوتے ہی اس نے دوبارہ سے کیٹی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ سارا دن وہ جزیرے میں کیٹی کو تلاش کرتا پھرا مگر وہ اسے کہیں نہ ملی۔ خدا جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نے اوپر اٹھا لیا تھا۔ وہ دن بھی گزر گیا، رات آ گئی۔ تھیو سانگ جنگل سے نکل کر سمندر کے کنارے ایک چٹان کے پیچھے بیٹھ گیا۔ ساری رات اس نے اسی جگہ گزار دی۔ دن کی روشنی پھیلی تو اچانک تھیو سانگ نے ایک بادبانی جہاز کو دیکھا کہ جزیرے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تھیو سانگ نے سوچا کہ یہ جہاز یہاں کچھ دیر رک کر جنگلی ناریل وغیرہ اکٹھے کرنے آیا ہے، کیوں نہ اس کے کپتان کے ساتھ ہی میں بھی یہاں سے چلا جاؤں۔ آخر کیٹی کو کب تک یہاں بیکار تلاش کرتا رہوں گا، قسمت میں ہوا تو وہ کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گی۔ بادبانی جہاز سمندر سے کچھ دور رک گیا۔ اس میں سے کشتیاں اتار دی گئیں۔ تھیو سانگ نے دیکھا کہ جہاز پر ایک جھنڈا لہرا رہا تھا جس پر کھوپڑیوں اور ہڈیوں کا نشان بنا ہوا تھا۔ یہ بحری ڈاکوؤں کا جہاز تھا جن کا کام سمندر میں سفر کرتے مسافروں اور سامان کے جہازوں کو لوٹنا اور بے گناہ انسانوں کو ہلاک کرنا تھا۔ یہ بڑے بے درد اور شفاق لوگ تھے۔ تھیو سانگ کو ان کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ بحری ڈاکوؤں نے سروں پر سیاہ رومال باندھ رکھے ہیں اور آنکھوں پر بھی سیاہ نقاب ہے۔ وہ شور مچاتے کشتیوں میں سے اتر کر ساحل پر آ گئے۔ تھیو سانگ کو دیکھا تو اس کی طرف بڑھے۔ انہوں نے لمبے لمبے پستول لٹکا رکھے تھے۔ انہوں نے تھیو سانگ کو پکڑ لیا اور پیچھے بحری ڈاکوؤں کا سردار بھی آ رہا تھا۔ اس کی لمبی داڑھی تھی، خوفناک آنکھیں سیاہ نقاب کے پیچھے چمک رہی تھیں، کمر کے ساتھ لمبا سا پستول لٹک رہا تھا۔ اس نے تھیو سانگ کی طرف دیکھا اور گھبراتے ہوئے کہا، کون ہو تم؟ ایک بحری ڈاکو بولا، سردار، یہ کوئی آدم خور لگتا ہے۔ سب ڈاکو کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ سردار نے چلا کر کہا، خاموش۔ تھیو سانگ نے کہا، میں ایک غریب ماہی گیر ہوں، طوفان میں میری کشتی ڈوب گئی، بڑی مشکل سے جان بچا کر اس جزیرے پر پہنچا ہوں، کئی روز سے یہاں پڑا ہوا ہوں۔ سردار نے تھیو سانگ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر بولا، یہ لمبا ترنگا ہے، ہمارے کام آئے گا، چلو ہمارے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ، جو مال لوٹیں گے اس میں سے تمہیں بھی حصہ ملے گا، اگر تم نے دھوکہ کیا تو تمہیں سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ تھیو سانگ نے کہا، میں دھوکہ نہیں کروں گا سردار، آپ کے ساتھ رہ کر کام کروں گا۔ تھیو سانگ ان کے ساتھ جزیرے سے ناریل جمع کر کر بوریوں میں بھرنے لگا۔ ناریل کی بہت سی بوریاں جمع کر کر کشتیوں میں لاد دی گئی اور بحری ڈاکو اپنے بادبانی جہاز کی طرف چلے۔ جہاز میں آ کر لنگر اٹھا دیا گیا۔ ہوا تیز چل رہی تھی۔ جہاز نے کھلے سمندر کی طرف سفر شروع کر دیا۔ تھیو سانگ کو بھی سیاہ لمبے جوتے اور آنکھوں پر نقاب پہنا دیا گیا۔ اس کی کمر کے ساتھ پیٹی لگا دی گئی جس میں لمبا پستول لٹک رہا تھا۔ کیپٹن نے تھیو سانگ کو اپنے کیبن میں بلایا اور کہا، تمہارا نام کیا ہے جوان؟
थ्यू सांग, यही मेरा नाम है, थ्यू सांग ने कहा। कैप्टन अपनी दाढ़ी खुजाते हुए मुस्कुराया। बहुत खूब, तुम शक्ल से बड़े शरीफ लगते हो। कभी तुमने किसी को हलाक किया है? थ्यू सांग बोला, कैप्टन, मैंने कभी किसी को बेगुनाह नहीं मारा। हाँ, अपनी जान की हिफाजत के लिए जरूर मुकाबला किया है, कैप्टन ने मेज पर जोर से मुक्का मारकर कहा। लेकिन हमारे साथ रहकर तुम्हें बेगुनाह लोगों को भी मारना पड़ेगा। बोलो, तैयार हो या अभी तुम्हें समंदर में फेंकवा दूं? थ्यू सांग ने सोच रखा था कि जहाज जिस शहर पर रुकेगा वो वहां उतरकर भाग जाएगा। बेफायदा इन डाकुओं से झगड़ा मोल लेने की क्या जरूरत है, उसने कहा। हाँ कैप्टन, मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। शाबाश, कैप्टन ने थ्यू सांग के कंधे पर हाथ मारकर कहा। अब तुम जा सकते हो। बहरी डाकुओं का जहाज 3 दिन समंदर में सफर करता रहा। चौथे रोज उन्हें दूर से एक दूसरा बादबानी जहाज आता दिखाई दिया। बहरी डाकुओं में हलचल सी मच गई। कैप्टन ने लंबी सी दूरबीन से जहाज को देखा। वो कहका लगाकर बोला, माल से भरा हुआ जहाज है, हम इसे तबाह कर लूट लेंगे। इसी वक्त बहरी डाकुओं ने जहाज का रुख सामने से आते माल बिरादर जहाज की तरफ कर दिया। फिर बहरी डाकू जहाज के करीब पहुंचकर लंबे रस्सों की मदद से इसमें कूद के और पिस्तौलों की बेधड़क फायरिंग शुरू कर दी। दूसरे जहाज पर जितने लोग थे इन सबको उन्होंने खत्म कर दिया। बहरी डाकुओं का कैप्टन हाथ में लंबी पिस्तौल लिए जहाज के कैप्टन के कैबिन की तरफ बढ़ा, जहां पर माल बिरादर का जहाज का कैप्टन बंद था। दरवाज़ा तोड़ दिया गया। देखा कि वहां जहाज के कैप्टन की जगह एक सुनहरी बालों और सब्ज आंखों वाली खूबसूरत लड़की सहमी बैठी है। डाकुओं के कैप्टन ने चिल्लाकर कहा, ये मेरी बीवी बनेगी। मगर कैप्टन कहाँ है? इस लड़की को मेरे कैबिन में पहुंचा दो। लड़की रोने लगी। डाकू उसे खींचकर दूसरे जहाज पर ले गए। थ्यू सांग ये सारा मंजर देख रहा था। मालूम हुआ कि माल बिरादर जहाज के कैप्टन ने समंदर में छलांग लगा दी थी। इस जहाज का सारा कीमती माल लूटकर डाकुओं ने अपने जहाज पर डाल दिया और बाकी जहाज को आग लगा दी। थ्यू सांग ने भी इस लूटमार में हिस्सा लिया था, मगर उसने किसी इंसान पर गोली नहीं चलाई थी। बहरी डाकुओं ने इस लूटमार की खुशी में जहाज पर बड़ा जश्न मनाया। वो शाम तक नाचते गाते रहे। शाम को डाकुओं के कैप्टन ने डाकुओं में लूटा हुआ माल तकसीम किया। कीमती सामान तो उसने अपने पास रख लिया और बाकी डाकुओं में बांट दिया। थ्यू सांग के हिस्से में चांदी के 4 गुलदान और एक पीतल का नक्श किया हुआ थाल और चंद चांदी के सिक्के आए। थ्यू सांग को इन सिक्कों की ज़रूरत थी। उसने इन्हें थैली में डालकर अपने कैबिन में रख लिया। अब कैप्टन ने सुनहरी बालों वाली लड़की से शादी का ऐलान कर दिया कि कल वो इससे शादी करेगा। सुनहरी बालों वाली लड़की को कैप्टन ने एक छोटे से कैबिन में बंद कर रखा था। कैप्टन ने थ्यू सांग को बुलाकर कहा, थ्यू, तुम इन सब डाकुओं से ज़्यादा अक्लमंद दिखाई देते हो। मुझे इन सूबरों पर एतबार नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सुनहरी बालों वाली कैदी लड़की को तुम जाकर खाना दो। याद रखो, वो कल मेरी बीवी बनने वाली है और इसके साथ सख्ती से मत बोलना। हाँ, अगर हो सके तो इसके आगे मेरी बड़ी तारीफ करना। खूनखार डाकू कैप्टन खिलखिलाकर हंस पड़ा। थ्यू सांग एक तश्त में रोटी, गोश्त और फल लेकर सुनहरी बालों वाली लड़की के बंद कैबिन में आ गया। उसने देखा कि बेचारी कैदी लड़की खौफजदा होकर एक तरफ बैठी थी। रो रो कर उसके आंसू भी खुश्क हो गए थे। थ्यू सांग ने उसके आगे खाना रखकर उसे कहा, बहन, ये खा लो। सुनहरी बालों वाली लड़की ने चौंक कर थ्यू सांग की तरफ देखा। तुम पहले डाकू हो जिसने मुझे बहन कहा है।